نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو بیان ہے اس پر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا حمل کے دوران بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے؟ کیا مباشرت کرنے سے جو بچہ حمل کے اندر ہے کیا اس کو تکلیف ہو سکتی ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو اس طرح کے سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج میرا بیان اسی موضوع پر ہوگا۔ لہٰذا میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں، کیونکہ اگر پوری بات نہیں سنتے ہیں آپ تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نہیں جان پاتے، اور بعد میں پھر وہی سوال آپ پوچھتے ہیں۔ تو بار بار ایک ہی بات بتانے سے بہتر ہے کہ بیان کو آپ پورا سنیں، تاکہ جو اس میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہر ایک چیز آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کو کام آنے والی ہے۔ اسی لیے بیان کو پورا سنیے، ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب میں بتانا چاہوں گی کہ کیا حمل کے دوران مباشرت جائز ہے؟ عورت جب حاملہ ہو تو اس حالت میں جماع کرنے کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں، یعنی شریعت اس سے منع نہیں کرتی، بغیر بلا کراہت کے اس کو جائز کہتی ہے، لیکن اطباء کے نزدیک یعنی ڈاکٹروں کے نزدیک جماع نہ کرنا بہتر ہے کہ اس سے نیا حمل ٹھہرنے کا امکان ہے، کیونکہ اگر حمل پہلے سے ٹھہرا ہوا ہے اور اس دوران اگر جماع کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ سے حمل ٹھہر جائے، اور یہ جو نیا حمل ہے اس کی وجہ سے جو پہلے کا حمل ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو حمل کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حمل کے دوران مباشرت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو ناجائز نہیں قرار دیا گیا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پر کئی فرامین بھی ہیں کہ حمل کے دوران مباشرت نہ کی جائے۔ تو میں اب آپ سبھی کو احادیث کے ذریعے سے ساری باتیں واضح کرنا چاہوں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حاملہ عورتوں سے مباشرت کی جائے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ کر لے جو کہ اس کے پیٹ میں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں حاملہ عورتوں سے مراد جہاد میں کی گئی باندیاں تھی، یعنی کہ جہاد پہلے کے زمانے میں جب جہاد ہوا کرتا تھا تو اس وقت عورتیں قید کر لی جاتی تھیں۔ جو لوگ جنگ میں ہار جایا کرتے تھے تو ان کے مال و اسباب اور قیدی جو ہے وہ دوسروں کا ہو جایا کرتا تھا، تو اس صورت میں جو عورتیں قید کر کے لائی جاتی تھیں ان کے بارے میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ عورت حاملہ ہو، شریعت نے منع نہیں کیا ہے مباشرت کرنے سے، اور اس کے بارے میں اجازت دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا حمل زنا سے ہو تو اس سے صحبت کرنا جائز نہیں، لیکن جس کا شوہر خود ہی اس کا زانی ہو، یعنی وہ جو حمل جو زنا سے وجود میں آیا ہے، اگر اسی مرد کا اسی عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے جس کے زنا سے وہ بچہ ہے، تو پھر ان کے درمیان کی مباشرت کی اجازت ہے۔ لیکن اگر عورت زنا سے حاملہ ہے اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے تو پھر دوسرا مرد جو ہے اس سے مباشرت کرنے کی اسے اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ زنا کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک بچہ دودھ پیتا ہے ان دنوں میں اطباء حضرات یعنی کہ ڈاکٹر اور حکیم وغیرہ عورت سے جمع کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دودھ پیتے بچے کی موجودگی میں بیوی سے جمع کرنے سے بچے کو نقصان ہے، وہ اس طرح کہ بچے کی پیدائش کے بعد اگر عورت سے مباشرت کی جائے تو عورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، جس کو پینے سے بچے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، اور ویسے بھی شریعت اسلام
اسلامی ہمیں ایسی چیزیں اختیار کرنے کی ہدایت کرتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور ان چیزوں سے منع کرتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ تو جو باتیں ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس کام کو کرنے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، تو شریعت اسلامیہ اس کام سے بچنے کی ہمیں تلقین کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پوشیدہ طور پر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دودھ پلانے کے وقت میں بیوی سے صحبت کرنا سوار کو گھوڑے کی پیٹھ سے گرا دیتا ہے۔ اس حدیث کا میں مفہوم سمجھانا چاہوں گی کہ تحقیق یہ ہے کہ دودھ پلانے کے دوران عورت سے مباشرت تو جائز ہے، لیکن اس حدیث میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ صحبت کرنا جبکہ بچہ دودھ پی رہا ہو سوار کو گھوڑے پر سے گرا دیتا ہے، یہ بطور نصیحت منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر گھوڑے کو عورت سے تشبیہ دی گئی ہے اور گھوڑے پر سوار جو ہے اس کو بچے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا سوار گھوڑے پر سوار ہو جائے گا تو جو پہلے سوار تھا وہ گھوڑے سے گر ہی جائے گا۔ تو اگر بچہ پہلے سے جو ہے دودھ پی رہا ہے تو اس صورت میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا اور اگر جمع کی وجہ سے دوبارہ حمل ٹھہر گیا تو پھر وہ بچہ جو کہ ابھی دودھ پی رہا تھا، ابھی اس کے ایام رضاعت چل رہے تھے، تو پھر وہ بچہ بیچارہ دودھ سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ حمل ٹھہرنے کے بعد عورت کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی تربیت میں اثر پڑے گا، اس کی پرورش میں اثر پڑے گا، تو یہ بھی ایک طرح سے نقصان کا ہی باعث ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جب عورت حاملہ ہو یا پھر جب بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو ان دنوں میں صحبت کرنے سے پرہیز کیا جائے، لیکن اس کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ بچوں کو دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ 2 سال تک ہے، یعنی کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائی جاتی ہے، اور مرد کا 2 سال اپنے آپ کو عورت سے الگ رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اسے ناجائز قرار نہیں دیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے پرہیز کرے ان کاموں سے، تاکہ یہ جو بچہ ہے جو کہ ابھی دودھ پی رہا ہے اس کو نقصان نہ ہو اور نہ ہی عورت کی صحت کو اثر پڑے۔ اسی وجہ سے اگر صبر کرنے کی طاقت ہے تو پھر صبر کر لے، ورنہ پھر شریعت نے منع نہیں کیا ہے، ناجائز قرار نہیں دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ دودھ پلانے والی عورت سے جمع کرنے سے منع کر دوں، لیکن اہل فارس اور اہل روم بھی اس زمانے میں اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت کرتے تھے تو ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یعنی کہ یہ چیزیں مشاہدہ سے ثابت ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور اس حالت میں اگر شوہر مباشرت کرے اور اگر حمل ٹھہر بھی جائے یا پھر نہ ٹھہرے تو بچوں کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں جن میں بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو صاف صاف بات بس اتنی سی ہے کہ جہاں بچے کو یا پھر عورت کو نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر صحبت کرنے سے پرہیز کی جائے، اور جہاں نقصان کا اندیشہ نہیں ہو تو پھر صحبت کرنے سے کوئی منائی نہیں۔ اور پہلے جو حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی گئی کہ دودھ پلانے کے وقت عورت سے مباشرت سوار کو گھوڑے سے گرا دیتا ہے، اس سے یہی مراد لیا جائے کہ دودھ پلانے کے دوران جمع ناجائز تو نہیں ہے، لیکن زیادہ نہ کیا جائے یہی بہتر ہے، کیونکہ بار بار کرنے سے، زیادہ کرنے سے پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حمل قرار پا جائے اور اس کے وجہ سے پھر جو بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتانا چاہوں گی کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو بچہ پیدا ہونے میں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واقعی بچے کی جس وقت ولادت ہو رہی ہوتی ہے تکلیف بے حد ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کی جو تکلیف ہے وہ ایسی تکلیف ہے کہ عورت موت کو بالکل اپنے سامنے کھڑی دیکھتی ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 105 ہڈیاں اگر کسی کے جسم کی ٹوٹ جائیں ایک ساتھ تو اس کی موت ہو جاتی ہے، اور حمل کے وقت یعنی کہ جب حمل کو جب عورت جن رہی ہوتی ہے، بچے کی جس وقت ولادت ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جو عورت کو درد ہوتا ہے وہ درد
104 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر ہوتا ہے۔ صرف ایک اور ہڈی اگر کسی کی ٹوٹ گئی تو پھر اس کو موت آ جائے گی۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ عورت موت کو اس وقت کتنے قریب سے دیکھتی ہے۔ تو اس کے لیے آسانی کی بہت ساری صورتیں بھی بتائی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو تکلیف عورت برداشت کرتی ہے، اس کی وجہ سے، اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے، جس طرح سے اس کا جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے جو کہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد وہ عورت بھی گناہوں سے اسی طرح بالکل پاک و صاف ہو جاتی ہے جس طرح کہ اس کا نومولود بچہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے مشکلات اگر کسی کام میں مشکل رکھا ہے تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں بے شمار اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اب میں بتانا چاہوں گی کہ اگر کچھ عورتوں کو واقعی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے حمل کو جب وہ وضع کر رہی ہوتی ہیں ولادت کے وقت، تو پھر اس کے لیے میں کچھ اعمال بتانا چاہوں گی۔ بچے کی ولادت کے وقت عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کمزور عورت کو اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اسی تکلیف کے سبب موت واقع ہو جاتی ہے۔ کچھ عورتوں کا بچہ آدھا باہر اور آدھا اندر ہی رہ جاتا ہے۔ یہ صورتحال بڑی نازک ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بچے کو زندہ اور صحیح سالم نکالنا ڈاکٹروں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور عورت اور بچے دونوں کی جان پر بناتی ہے۔ بعض اوقات عورت کو درد شدت سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن بچے کی ولادت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ انشاءاللہ العزیز اس کو کرنے کے بعد بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی۔ جس وقت عورت کو درد شروع ہو تو مہر نبوت اور نعلین شریف، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مہر نبوت ہے وہ، اور نعلین شریف جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی ہے، اس کے عکس کی تعویذ، یعنی اس کی تعویذ بنا کر کے، کیونکہ مہر نبوت جو ہے وہ اصل میں ہمیں ملنا ممکن نہیں، تو اس کی جو تصویر ہے اور نعلین شریف کی جو تصویر ہے، اس کی تعویذ کو عورت اپنی مٹھی میں دبا لے یا پھر بازو میں باندھ لے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی بچے کی ولادت ہو جائے گی اور عورت کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کا وقت زیادہ درد ہو رہا ہو اور ولادت میں انتہائی پریشانی ہو رہی ہو، تو چاہیے کہ یہ جو نقش آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس کو زعفران سے لکھ کر کے موم جامع کر کے عورت کی ران پر باندھ دیا جائے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو کھول دیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس نقش کی برکت سے تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے پہلے غسل دیں، پھر اس کے بعد نال کاٹی جائے، اور جس قدر جلدی ہو سکے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ چاہے گھر کا کوئی شخص ہی اذان اور تکبیر کہہ دے یا کوئی عالم دین یا پھر مسجد کا کوئی امام کہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ایسا کرے تو بچہ بچپن کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر اپنی گود میں بچے کو لٹا کر کھجور یا شہد وغیرہ کوئی بھی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبا کر کے یا گھلا کر انگلی سے اس کے منہ میں تالو سے لگا دے تاکہ وہ چاٹ لے، اور کوشش یہ کریں کہ بچے کو جو پہلی گھٹی دی جائے وہ کھجور، شہد یا کوئی میٹھی چیز کوئی نیک شخص اپنے منہ میں چبا کر کے اپنی زبان سے پہنچائے، اور سب سے پہلے جو غذا بچے کے منہ میں پہنچے وہ میٹھی چیزوں میں سے کچھ ہو یا پھر کسی بزرگ کے منہ کا لعاب ہو، کیونکہ اس کی بہت ساری برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بچے میں پہلی گھٹی دینے والے کا اثر پڑتا ہے، اور اگر کوئی بزرگ ہو، کوئی نیک ہو تو پھر بچہ بھی پھر نیک ہوگا، اور اس کی جیسی عادتیں ہیں وہ بچہ بھی پھر ان عادتوں کو لے کر کے بڑا ہوگا۔ اور یہ سنت بھی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کی پیدائش پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، اور سرکار اپنا لعاب دہن بچوں کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نقل فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی نہلا دھلا کر مزارات اولیاء کرام پر حاضر کیا جائے، اس میں برکت ہے۔ زمانے
زمانہ اقدس میں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مولود کو خدمت انور میں لاتے تھے، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لاتے تھے، اور اب مدینہ طیبہ میں روضہ انور پر لے جاتے ہیں۔ ابو نعیم نے دلائل نبوت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت آمنہ والدہ ماجدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک ابر آیا جس میں سے گھوڑوں اور پرندوں کے پروں کی آواز آتی تھی، وہ میرے پاس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، اور میں نے ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا کہ محمد کو تمام انبیاء کے مقامات ولادت میں لے جاؤ، یعنی تمام انبیاء کرام جس جس جگہ پیدا ہوئے وہ ساری جگہ محمد کو لے جاؤ، اور اولیاء کرام کی مزارات طیبہ پر لے جا کر کے بچے کے بال اتارنا منع نہیں ہے، یعنی کوئی اس چیز کا کوئی مطلب نہیں کہ وہاں لے جا کر کے ہی بال اتارا جائے، بلکہ بال وغیرہ گھر میں ہی دور کر لیے جائیں، لیکن اگر بچوں کو مزارات پر لے کر جایا جائے تو پھر اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، کیونکہ وہ جو اللہ کے ولی اس مزار میں آرام فرما رہے ہیں ان کی برکتیں پھر بچے کو ضرور ملیں گی۔ اب میں ایک اور بات یہاں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گی کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر لوگ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ لڑکیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور لڑکیوں کو حقیر اور ذلیل جانتے ہیں، یہ اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ لڑکی بھی اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے لڑکی ہو پھر وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اس کو ذلیل سمجھے اور نہ لڑکے کو اس پر اہمیت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ لڑکی کی ولادت پر خوش ہونے کی بنا پر ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو میں اور وہ قیامت کے روز اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر کے بتایا، یعنی 2 انگلیوں کو آپ نے ملا کر کے یہ دکھایا صحابہ کرام کو، جس طرح سے یہ 2 انگلیاں بالکل قریب قریب ہیں، اسی طرح سے جنت میں قیامت کے دن میں اور وہ شخص ایک ساتھ ہوں گے جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش اچھے سے کی ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی ایک لڑکی یا بہن کی پرورش کی اور اسے شرعی آداب سکھایا، اس سے پیار اور محبت سے پیش آیا اور پھر اس کی شادی کر دی اچھے گھرانے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کی پیار اور محبت سے پرورش کریں گے تو وہ بچیاں ان کے لیے بروز محشر جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم اپنے بچوں میں کوئی چیز تقسیم کرو تو لڑکیوں سے شروع کرو، کیونکہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں والدین سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا بھی ہے کہ اولاد میں لڑکے نافرمان ہو جاتے ہیں، لڑکے جو ہیں اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو بچیاں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ سسرال میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ان ارشادات سے معلوم ہوا ہے کہ اپنی لڑکیوں سے محبت کرنا اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کر کے اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دینا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور صرف ثواب ہی کا کام نہیں بلکہ اس سے ہمارے آقا کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ جتنی باتیں آپ سبھی کو بتائی گئی ہیں یہ باتیں آپ سبھی کو کارآمد لگے گی، کیونکہ یہ باتیں واقعی کارآمد ہیں، اور خاص طور پر جب بھی کسی لڑکی کی ولادت ہو تو اس پر خوشیاں منائیں،
کیونکہ خوشی منانا یہ بہت ہی نیک کام ہے، خاص کر کے بچیوں کی ولادت پر، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو جنتی کہا ہے جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی ہو اور اس کو اچھی تربیت دی، اچھی تعلیم دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اچھے گھرانے میں نکاح کر دیا، تو پھر ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور قیامت کے دن اگر وہ باپ جو تھا وہ گنہگار بھی تھا، اسے اگر جہنم میں بھی لے جایا جا رہا ہوگا تو پھر وہ بچی جو ہے وہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان پردہ بن کر کے حائل ہو جائے گی اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک لے گی۔ بچیوں کو منحوس نہ سمجھیں، انہیں بوجھ نہ سمجھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ چیز ہمیں ہمارے نبی نے بتائی، کیونکہ عرب کا وہ ظالم معاشرہ جہاں بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو پھر اس ظالم معاشرے میں میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگا کر کے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے سینے کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو قربان جائیں آج ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے جگر کا ٹکڑا بتایا تھا، آج بھی بہت سارے ایسے باپ ہیں جو اپنی بچیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا مانتے ہیں، اور واقعی میں بچیاں ہوتی ہی اتنی پیاری۔ تو میری گزارش ہے کہ بچیوں کی پیدائش پر غم کا ماحول بالکل نہ بنائیں، چاہے آپ کو 2 ہو 3 ہو، اور اگر آپ کے نصیب میں صرف بچیاں ہی کیوں نہ ہو، آپ خوش ہوں، کیونکہ آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی ساری رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میری گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔